अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। लंदन में आपको कहूँगी खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त बरतानिया की जो तब्दीली आई थी हुकूमत में और जो नए वज़ीर आज़म आए हैं वो बड़ी जल्दी बहुत सारे इनिशिएटिव्स उनकी जानिब से लिए जा रहे हैं। आवाम को हर लिहाज से रिलीफ फराहम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग गवर्नमेंट उन्होंने कहा है कि उनको करार दिया जाए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो आज एक और भी बड़ी स्टेटमेंट दे दी और उन्होंने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को भी कॉल आउट करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी, अगर बरतानिया के मफाद में हुआ। तो ब्रिटिश पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है इसके ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ में आज पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा अहम और तारीखी दिन है, जहां पर एक तरफ कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद मुजाहरे कर रही है और लॉन्ग मार्च कर रही है, या मैं ये कहूँगी करने की कोशिश कर रही है मुजफ्फराबाद की तरफ। तो दूसरी जानिब वहीं पर ऐसे कश्मीरी बहन भाई भी हैं जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। और आज जो 3 फेजेस में इंतखाबात होने हैं कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली के लिए, उसका पहला मरहला है। मीरपुर डिवीज़न के इंतखाबात हो रहे हैं। 13 जो हल्के हैं उनका आज इंतखाब हुआ है। सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहा है। एक तरफ मुजाहिरीन का मुजाहरा जारी है, बहुत सारी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर जानी नुकसान का सामना भी करना पड़ा है शुरका को। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की टीवी चैनल्स देखें तो वो ये बता रहे हैं कि सब अच्छा है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन सोशल मीडिया से खबरें आ रही हैं कि टर्न आउट शायद 10% से भी कम हो। ये 13 हल्के हैं जिनका इलेक्शन हो रहा है। सेकेंड जो फेज़ है वो 2 अगस्त को और तीसरा जो मरहला इस इंतखाब का वो 10 अगस्त को मुकम्मल होगा। इसी पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे 2 बड़े ही अहम और सीनियर जर्नलिस्ट, हाफिज़ हसन साहब जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स में प्रोडक्शन के हेड रहे हैं, न्यूज़ रूम्स की कारकर्दगी को, न्यूज़ रूम को, न्यूज़ चैनल्स को बड़े करीब से देखते रहे हैं, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। तो हाफिज़ हसन साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वेलकम टू लंदन। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर, वहाँ के न्यूज़ रूम से निकलकर लंदन के न्यूज़ स्टूडियो में आना? अभी तो मौजूदा सिनेरियो में अगर देखा जाए तो आजकल के सूरत हाल में काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी काम है यहाँ पे। और पाकिस्तान की जर्नलिज़म आपको पता है कि थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव जो है जर्नलिज़म होता है। और यहाँ पे थोड़ा मैंने देखा है कि थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे बड़ा काम है, वो बड़ा कूल है, जर्नलिज़म का स्टाइल एक डिफरेंट है। और अगर आप कहें कि बाकी सिचुएशन जो है ओवरऑल दोनों कंट्रीज़ की देखी जाए तो हमारे यहाँ के मसाइल थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। और यहाँ पे चूँकि ये यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो थोड़ा डिफरेंटली उनका वर्किंग स्टाइल है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसी है। नसीम सिद्दीकी साहब, आज आज़ाद कश्मीर में इंतखाब हो रहा है, हुकूमत कुछ और दावे कर रही है, पाकिस्तान का मीडिया कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वहाँ से जो इतलात आ रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। खौफनाक खबरें आ रही हैं कि मुजाहिरे में जानी नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है क्यों ये अथॉरिटीज़, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, ये सिचुएशन क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हसन साहब को वेलकम। नीलम, देखें कि ये जिस तरह का माहौल पाकिस्तान में चल रहा है या आज़ाद कश्मीर में चल रहा है, ये धौंस और धांधली चल रही है। ये कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। ये आप कश्मीर में जो है आप सारी उम्र रोते रहे क्या कि राय दही इस्तेमाल करने का हक दिया जाए, जो दूसरा कश्मीर है। यहाँ पे जो कश्मीरियों के मुतालबात हैं आप उन्हें तो मान नहीं रहे हैं। उनकी जो एक्शन कमेटी बनी है आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, टेबल पे बैठते हैं उनके साथ, और जब वो नहीं मानते आपकी बात तो आप कहते हैं कि ये एजेंट है, इनको फ़लाँ जगह से फंडिंग आ रही है, ये तो फ़लाँ हो गया, ये तो टेररिस्ट हैं, इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी जगह आप ये देखें कि कश्मीरी इन इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले रहे। वहाँ पे जो माहौल है उस हिसाब से इलेक्शन बनते ही नहीं है। फिर आपने नया ड्रामा किया कि आपने मरलावार करवा रहे, यानी कि आपने मरलावार धांधली करनी है। मीरपुर में इलेक्शन करवाने का क्या मामला है कि वो पंजाब से नज़दीक है,
पंजाब से जुड़ा हुआ है, पंजाब की गवर्नमेंट वहाँ बसें लेके जा रही है। ये अब मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर ये राजा सिकंदर साहब बैठे हुए हैं, जिनकी रेपुटेशन सारी दुनिया को पता है, उनकी आंखों में कुकरे पड़ गए। उनको नहीं नज़र आ रही कि एक सूबे की वज़ीर आला वो किस हैसियत में वहाँ पे जाके उनको ऑफर्स कर रही है कि मैं आपको बसें दूंगी, लैपटॉप दूंगी। तो ये तो धांधली के ज़ुमरे में आता है ना। तो ये क्या इलेक्शन है? ये कोई इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन हो रही है। अभी वो आप वोटों की तादाद देखेंगी, उसकी रेशो देखेंगी, उसमें किसी को जिता दिया जाएगा, फिर जिसे जो मरलावार। अभी टर्न आउट ही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि अगर वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हम तो निकले ही नहीं, हम तो गए ही नहीं, मीडिया कह रहा है जोशो खरोश है, लेकिन मीडिया भी वो लाइनें नहीं दिखा पा रहा कि कहाँ लगी हैं वो लंबी लंबी लाइनें और कतारें। लेकिन भरे हुए डब्बे वो दिखा देंगे। उन्होंने तो इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने डब्बे भरने पड़े, जो मर्जी है उन्होंने रिजल्ट दे देना है, अनाउंस कर देना है, फिर उन्होंने अगले मरले में जाना है। उन्होंने तो हुकूमत बनानी है, बंदर बाट तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने करनी ही करनी है। लेकिन उस कश्मीरी अवाम का क्या बनेगा जिनके आप मुतालबात ही पूरे नहीं कर रहे, जिनकी बात नहीं कर रहे? बिल्कुल, ये सवाल हाफिज हसन साहब आपसे करूंगी कि नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा वो कश्मीरी सवाल कर रहे हैं, वो कश्मीरी क्या सोच रहे होंगे। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाब हुआ उसमें क्या उसके हवाले से आज तक वो कंट्रोवर्शियल है कि उसमें जीता कोई और रात को कोई और जीत रहा था, दिन में कोई और जीत गया। तो पाकिस्तानियों ने क्या सवाल कर लिया हुकूमत वक्त से, पाकिस्तानियों ने क्या सवाल कर लिया अपने इदारों से, जो हम आज कह सकते हैं कि कश्मीरी कोई शायद डिफरेंस क्रिएट कर लें? नहीं, जिस तरह से नसीम भाई ने कहा कि जो है कश्मीरियों को उनके हक़ नहीं दिए जा रहे, और पंजाब की जो सीएम है वो किस हैसियत में जाकर तो ऑफ़र्स कर रही हैं कश्मीर में। तो आप ये देखें कि और दूसरा ये है कि कंपेन पंजाब की सीएम जाके कंपेन कर रही हैं और पोलिंग डे से एक दिन पहले, ये भी एक कंट्रोवर्सी है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि हमारा जो आम इंतखाबात थे 8 फरवरी के, वो अभी तक कंट्रोवर्शियल है। वो बेसिकली कंट्रोवर्शियल नहीं है, कंट्रोवर्सी वो होती है जिस पे डिबेट हो। हमारे यहाँ उस पे डिबेट का हक ही ले लिया गया है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान में, आप देखें कश्मीर तो एक छोटी जगह है, पूरा पाकिस्तान ओवरऑल जब आप देखें कि नेशनल असम्बली के इंतखाबात हुए तो उसमें 8 फरवरी को जो अवाम का मैंडेट स्ट्रेट फॉरवर्डली जो है चोरी कर लिया गया, जिसमें इंटरनेशनल जो है वो इदारे जो है वो मॉनिटर कर रहे थे उस इलेक्शन को, और इंटरनेशनल लेवल पे भी तनकीद की गई। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स पे जहाँ तक आपका ये सवाल है कि लोग सवाल नहीं कर रहे, लोग सवाल कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को जवाब नहीं दिया जा रहा, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है बेसिकली, ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। और ये रोज़े रोशन की तरह मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात का क्या क्राइटेरिया था और किस तरह से ओवर द नाइट रिज़ल्ट चेंज किए गए। और हमारे यहाँ एक बड़ी जो है ना अजीब सी डिबेट होती है कि हमारे यहाँ जो मुजरिम होता है वो उसका ये कहना होता है कि जी फलां भी तो मुजरिम है। यानी कि हमारे यहाँ हमारे लोगों की ये जस्टिफिकेशन है, मीन जिस तरह से 2000 लोग मिसाल देते हैं 2018 के इलेक्शन की कि जी वो भी तो रिगिंग का इलेक्शन था। आप इस गवर्नमेंट से सवाल करें तो ये कहेंगे कि वो भी रिगिंग का इलेक्शन था। ये एक बुराई को दूसरी बुराई के साथ आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में, अगर नेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात में अगर ये सारा कुछ रिगिंग वगैरह करके इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म 47 पे गवर्नमेंट बना दी है, तो कश्मीर इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है मैनेज करना। लेकिन कश्मीरियों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नसीम सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान में जो किया, बिल्कुल कंपैरिजन कश्मीर उसके मुकाबले में एक छोटा हिस्सा है, लेकिन एक सेंसिटिव जगह है, ये एक नाजुक जगह है, ये शहरक है। शहरक बड़ी कमज़ोर होती है, पूरे आपकी बॉडी में कहीं पे भी ज़ख्म आए आप वो हील कर जाता है। शहरक कोई आंच नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्या हमारे इदारे, क्या पाकिस्तान की हुकूमत, क्या आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे लोगों पे गोली चलाई जा रही है जो कि लॉन्ग मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 10% भी टर्न आउट रहता है, अगर या उससे भी कम है या उससे ज़्यादा है, अगर बहुत कम पार्टिसिपेशन होती है और लोग फिर मुजाहिरा करते हैं, क्या ये इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? वो पिछले 40-50 दिन का मुजाहिरा अपनी जगह और ये जो आज के दिन में
یا اگلے کچھ دنوں میں حالات ہوں گے، اس کے لیے وہ تیار ہے سچویشن کے لیے؟ نیلم، بہت ہی دکھتا ہوا سوال آپ نے یہ کیا ہے، اور یہ شاید ہم یہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، آپ سوچ رہی، سوال کر رہے ہیں، حافظ صاحب نے جواب دیا. ان لوگوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرعون ہے، نمرود ہیں، انہوں نے ساری عمر زندہ رہنا ہے. یہ سختی کے ساتھ ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کے پاس طاقت آ گئی ہے تو یہ اس طاقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جو بولتا بھی ہے نا، ذرا سا اس کو گولی مار دو. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 25 مئی کو کیا کیا تھا، جب نگران گورنمنٹ آئی تھی اور پی ٹی آئی والے اپنا جلوس لے کے لاہور سے نکلے تھے. یہ طاقت سے آوازوں کو دباتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آوازیں دباتے دباتے انہوں نے ہمارے اور آپ کے بھی حلق جو ہے وہ گھونٹنا شروع کر دیے، آوازیں دبانی شروع کر دیے. پہلے چھوٹے موٹے کارکن میڈیا ہاؤسز سے نکالے جاتے تھے، اب بڑے بڑے نام مجیب الرحمان شامی ہو گئے، ایاز امیر ہو گئے، عسکری صاحب ہو گئے، بڑے بڑے نام بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہی فارمولہ کشمیر میں آزمانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کو یہ اندازہ نہیں کہ 78 سال سے 79 سال سے کشمیر پاکستان کی شہر ہے، اور شہروں پہ انہوں نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے. جو بات آپ نے کی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو سختیاں کی ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ آپ نے آواز دبا لی، ایک لیڈر کو دبا لیا، ایک پارٹی کو دبا لیا، لیکن نہیں. آپ کے سامنے بلوچستان سامنے ہے، وہاں پہ جس طرح معاملات ہو رہے ہیں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں بھارت وہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے، ہم دہشت گردوں کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے. بھئی آپ سے اجازت مانگ کے کوئی کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی میں مار نے ہے. مانا کہ اس وقت سینٹیمنٹس کافی زیادہ ہائی ہیں سب کے، اور سب اس وقت اس طرح سے فیل کر رہے ہیں، اسپیشلی کاکروچ جنتا پارٹی کا جو انڈیا میں احتجاج ہوا، اور انڈیا کے حالات کے بعد ہمارے لوگ بڑا چارجڈ ہو گئے ہیں. ایک طرف سے کاکروچ پارٹی پاکستان بھی بن گئی ہے. لیکن اگر میں یہ فیل کر رہی ہوں کہ یہ خطہ اتنا اہم ہے، اتنا نازک ہے، تو ہمارے ادارے، ہماری گورنمنٹ، یہ ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہاں پہ وہ والا جو اسکرپٹ ہے، وہ والی پالیسیز نہیں لگائی جا سکتی، وہ فارمولا نہیں چلے گا جو آپ نے دوسرے مطلب پاکستان میں جو لگا دیا. آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے نا، وہ کھل ہی نہیں رہی ہے. ان کا حال یہ ہے کہ وہ جو فرانس کی ملکہ والی مثال تھی نا کہ اگر روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو، تو ان کو تو بڑے بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، سگار انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ان کو سب اچھا کی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے، جس طرح میڈیا دے رہا ہوتا ہے سب اچھا کی رپورٹ. اور کوئی سوشل میڈیا سے اگر مثال بھی دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فیک نیوز ہے، چھوڑے سوشل میڈیا کیا ہے. عوام کے سینٹیمنٹس کو آپ پہچان نہیں رہے ہیں. شاید حسینہ واجد نے بھی نہیں پہچانا تھا، شاید مودی صاحب نے بھی نہیں پہچانا، لیکن شاید مودی صاحب بھانپ گئے. حسینہ واجد نہیں بھانپ سکی، اور اس کے ساتھ کیا اشر ہوا ہے، مودی نے بھانپ لیا. فرسٹ ٹائم انڈیا کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ کسی منسٹر نے عوام کے کہنے پہ ریزائن دے دیا. لیکن یہاں پہ لاوا پکتا چلا جا رہا ہے، ایک نقطہ انجماد آتا ہے اور پھر وہاں سے واپسی شروع ہوتی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کی عوام اور جو ینگسٹرز ہیں بہت ریزیلینٹ ہیں. اکثر نے کہا کہ یار پاکستانی نوجوانوں نے تو کچھ نہیں کیا. وہ بھائی 2024 کے الیکشنوں میں جو انہوں نے کارنامہ دکھایا تھا وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنے والا ہے کہ کوئی بینگن کو ووٹ دے رہا ہے، کوئی بھنڈی کو ووٹ دے رہا ہے، کوئی تالے کو ووٹ دے رہا ہے. کینڈیڈیٹ ایک وہی ہے جو عمران خان سے منسلک تھا. تو ان کا ایک بڑا کارنامہ تھا. یا شاید زیادہ پڑھے لکھے تو خاموش ہے تھوڑا، لیکن وقت آئے گا تو نکلیں گے، بالکل نکلیں گے اور اس چیز کو ختم کریں گے. اور کشمیر میں تو یہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ یہ پاکستان کی طرح دبا لیں گے، نہیں. کشمیری بالکل ڈفرینٹ ٹیمپرامنٹ کا ہے. مجھے یاد ہے، مجھے 26-27 سال لندن میں ہو گئے ہیں. پوری دنیا میں نے پروسیشنز کی، پریزیڈنشل الیکشنز کی، ہر طرح کی چیزوں کی میں نے کوریج کی ہے. میں نے لندن میں مشرف صاحب آئے، نون لیگ کے احتجاج دیکھے، پیپلز پارٹی کے احتجاج دیکھے، پی ٹی آئی کے احتجاج دیکھے جو کہ بہت بڑے ہوتے تھے. لیکن میں کشمیریوں کا احتجاج دیکھ کے تو میں حیران ہی رہ گیا کہ ایک کاز تھی اس کی، اتنے بڑے بڑے پروسیشنز ان کے پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے آئے، کوریج نہیں کی. گو کہ چھوٹا سا کوئی معاملہ ہو پی ٹی آئی کا کوریج کرنے مین میڈیا پہنچ جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے ایونٹ کی کوریج نہیں کی. وہاں پہ عورتیں، بچے، جوان لڑکیاں، اتنا ہجوم تھا اور وہ سب یکجہتی ان کے اندر نظر آ رہی تھی. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کو آج بھی دبا لیں گے. پاکستان ہائی کمیشن کے باہر ایک مظاہرہ ہو رہا ہے. میں گئی تھی، ہماری جو ٹیم ہے اس کو کور کرنے، وہ ہم دکھائیں گے آگے چل کے. حافظ حسن صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، جیسے انہوں نے کہا بڑے بڑے نام بھی غائب ہو رہے ہیں، جو بھی اپنی آزادی صحافت جو ہے، آزادی اظہار رائے کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ نام آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے ہیں.
تو پھر میڈیا ساری باتیں مان کے بھی اس کے بعد بھی کوئی ایسی گنجائش رہ گئی ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ میڈیا تو وہی کر رہا ہے جو آپ کروانا چاہ رہے ہو. ایک وقت تھا ہم انڈیا کے میڈیا کو گودی میڈیا کہتے تھے, آج کل پاکستان کے میڈیا کے لیے بھی کوئی ڈیفرنٹ ٹرمینالوجی میرے ذہن میں نہیں آتی. تمغاتی جرنلسٹ آپ کہہ لیں نا, تمغاتی کہہ لیں یا بودی میڈیا, بودم سے نکلا نا, بودم میڈیا, بودی میڈیا. آج نسیم صاحب کافی غصے میں لگے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جرنلزم کا معیار بھی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جیسے نسیم بھائی ہیں, ہم جانتے ہیں انہیں پچھلے 25 سال سے اپنے پورے کیریئر میں سینئر لوگ ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا مجیب الرحمان شامی صاحب کا ذکر کیا انہوں نے. ہمارے ہاں جرنلزم اب بیسکلی جو جرنلسٹ ہیں وہ خود بھی بیک فٹ پہ ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک کہہ لیں کہ خوف کی فضا ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ عوام, نسیم بھائی نے کہا کہ نوجوانوں میں ایک جذبہ ہے, جوش ہے, پروجیکشن ہے, لاوا پکر ہے, اسی طرح لیکن ایک چیز ہے کہ آپ نے جبر کے ساتھ چیزوں کو روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہی جبر آپ کہہ لیں کہ میڈیا پرسنس کے اوپر بھی ہے. جو آپ کہہ لیں کہ معتدل آوازیں ہیں ہمارے ہاں میں میڈیا میں, ان کو دبایا جا رہا ہے. بیسکلی جو کچھ چند لوگ ابھی میڈیا پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتے ہیں. اور جو تھوڑا بلنٹلی بولنے والے لوگ ہیں یا جو کہہ لیں کہ موجودہ رجیم کے آپ کہہ لیں کہ کرٹکس ہیں, ان لوگوں کو تو بالکل ہی دبا دیا گیا ہے. بیسکلی ان کے اداروں کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ ان سے جاب لے لیں اور ان کو فری کریں اور ان کو اسکرین نہیں دیں. یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے چہرے جو ہم نے پہلے کبھی میڈیا پہ نہیں دیکھے تھے, سینئر تجزیہ کار بن کے اور آپ کہہ لیں صحافی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سارے ایسے چہرے ہیں اور وہ مراتی یافتہ ہیں. آپ ان کو جرنلسٹ نہیں کہہ سکتے, یہ وہ لوگ ہیں, ان کو آپ اوپینین میکر کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اپنی اپنی پارٹی کی اوپینین پیش کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. بڑے سینئر جرنلسٹ اپنے آپ کو وہ لوگ کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جرنلزم کا معیار ہی بدل دیا ان لوگوں نے. اوپینین میکر نہیں, پریس ریلیز ریڈر. ایبسولوٹلی. لیکن ہمارے ہاں میڈیا کا ہمارے ہاں میڈیا کا ایک, چونکہ میڈیا کو آپ کہہ لیں کہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اب جب پوری طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور آپ نیوٹرل جو وائسز ہیں ان کو آپ بات نہیں کرنے دیں گے اور موقع بھی نہیں دیں گے, اور اگر کوئی بات کرے گا تو اس کو اگلے دن اٹھا لیا جائے گا یا اس کو کسی بھی طرح سے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا اس کی جاب لے کے, تو لوگوں میں ایک حد تک تو لوگ اس چیز کو برداشت کریں گے. ایک یہ پوائنٹ ہے. دوسرا, آپ نے کتنے بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں, اینکرز کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہے. ایک تو وہ ہیں جو نئے نئے تجزیہ کار بنے, جن کے میں بھی نام نہیں لوں گی, عوام بھی جانتے ہیں آج کل بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں یا اپنی انسٹاگرام یا ٹک ٹاک کی فالوئنگ کی وجہ سے آگے. ایک وہ ہیں جن کی سیلریز ہی پورے چینل کے بجٹ کے جو ہے نا مہینے کے بجٹ جتنی ہوتی ہیں, وہ کیوں چپ ہیں؟ میرا تو سوال ان سے ہے کہ ٹھیک ہے جبر کا ماحول ہے, لیکن جبر اتنا ہی ہے نا کہ آپ کی 50 لاکھ کی جاب چلی جائے گی. آپ تو سوشل میڈیا پہ بھی آ کے بات کر سکتے ہو, آپ تو ٹویٹر پہ ایک پوسٹ کرو گے تو اس پہ کتنے ریٹ فیٹس ہو جائیں گے. وہ کیوں چپ ہیں؟ وہ اس وجہ سے چپ ہیں کہ اگر 50 لاکھ کی ان کی جاب نہیں جائے گی, جو شخص انہیں 50 لاکھ پے کر رہا ہے وہ اس کی لائن کو ٹو کریں گے, اور وہ شخص جو ہے ان کی لائن کو ٹو کرے گا جن کے ساتھ اس کے انٹرسٹ وابستہ ہے. اس سوسائٹی میں اسے بزنس کرنے کے لیے, اس کو رہنے کے لیے, ٹھیک ہے, کچھ مقتدر اور آپ پاورفل حلقوں کے ساتھ اس کو اپنے ریلیشنز رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ایک تو میجر ریزن یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بات کی کہ کشمیر میں غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ جو ہے فائر بھی کیا گیا ہے اور یہ چیزیں. اب لوگ اس سے ڈرتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ مریدکے میں جو احتجاج ہوا, ٹھیک ہے, وہ اس میں بھی لوگوں نے سنا, میڈیا پہ تو بہت ساری چیزیں دبا دی گئیں, سنا بھی اور سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بروٹیلٹی کے ساتھ وہاں پہ جو ہے لوگوں کو مارا گیا. تو یہ ایک خوف ہے لوگوں میں, لیکن خوف کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لوگ ایک حد تک جائیں گے. جب لوگوں کا معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا, مینٹلی ان کو ٹارچر بھی کیا جائے گا, ان میں خوف بھی پیدا کیا جائے گا,
تو وہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ چیزیں جو ہے نا انسان خوف سے باہر آ جاتا ہے. اس کے لیے ساری چیزیں جیسے ہمارے ایک عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نیوٹرل ہو جاتا ہے پھر بندہ. اور اب ہمارے ہاں ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ہاں ایک یہ بھی غلط چیز ہے کہ ہم لوگوں نے کسی ایک لیڈر یا ایک پارٹی کے ساتھ چیزوں کو وابستہ کر دیا ہے. اب ہمارے ہاں طاقتور حلقوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ ایک شخص نہیں ہے, مسئلہ پورا ملک ہے. اس وقت پورے ملک میں جو صورتحال ہے, آپ نے جو ہے تمام بارڈرز ویسٹرن ایسٹرن سارے بارڈرز کھول دیے ہیں قسم کے. ٹھیک ہے, کشمیر میں آپ کشمیریوں کا, جموں کشمیر کے لوگوں کے حق خود ارادیت کی بات آپ کہتے ہیں جی ہم انٹرنیشنل لیول پہ کرتے ہیں, ہر جگہ پہ ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں. آپ نے آلریڈی ایک جگہ پہ جو ہے انڈین فورس قابض تھی, ٹھیک ہے, دوسری جگہ پہ آپ نے یہ ماحول پیدا کر دیا ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہا کرتے تھے, اب اس کو بھی ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ اپنوں نے آکوپائی کیا ہوگا. یہ صورتحال بن گئی ہوئی ہے. اور میڈیا جو ہے اس وقت بیسکلی جو میڈیا میں کوئی توانا آوازیں ہیں ان کو یا تو فائنینشلی بھی تھوڑا سا ان پہ اوپر پریشر ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ فزیکلی بھی لوگ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس ملک میں آپ کو زندہ رہنے کے لیے اس وقت جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے, جیسے نسیم بھائی نے کہا کہ یہاں ہمارے ہاں وہ طاقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور طاقت کا بے دریغ استعمال کیا بھی جا رہا ہے. چلیں کچھ طاقتور حلقے آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں تمام گورنمنٹس میں سم ہاؤ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کیا ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا, جو وزرائے اعظم کی تبدیلی ہے اس کے پیچھے بھی ہوتا ہے. ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دیکھا, وہ بھی ہر کسی کو کہتے ہیں یو آر فیک نیوز. نریندر مودی کی اگزامپل سامنے ہے, احتجاج ختم ہو گیا, استعفیٰ آ گیا, لیکن اس کی جگہ جو وزیر تعلیم آئے ہیں ان کی جگہ ریپلیسمنٹ میں وہ ایسے ہیں جو کہ ریپسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کے حوالے سے ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ موجود ہیں. کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی. ان کا تعلق بھی آر ایس ایس سے ہے, اس سے پہلے جو یونین ایجوکیشن منسٹر تھے وہ بھی آر ایس ایس تھے. تو یہ ایسی حکومتیں یہاں پہ جو ہیں وہ پنپ رہی ہیں. کیا میسج دیں گے آپ اس وقت جو کشمیری ہے, یہاں پہ 1.5 ملین کشمیری رہتا ہے برطانیہ میں, پھر ایک کشمیری آج جو کشمیر میں آباد ہے, میں آج جتنے لوگوں سے بات ہوئی بڑے کم سے زیادہ سینٹیمنٹل سے ہیں, غصے میں ہے, کوئی بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا. پاکستان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے, لیکن کس نہج پہ پہنچا دیا کہ ان کو پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنی پڑی. آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ وہ کشمیری ہیں جو انڈین ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرتے تھے. آج نوبت یہ آ گئی ہے کہ وہ پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کر رہے ہیں. اور واحد ملک, آزاد کشمیر ایک ملک ہے نا جہاں کا وزیر اعظم ہے, صدر ہوتا ہے, واحد ملک تھا پاکستان کے ہمسائے میں جہاں پہ آپ ایزیلی جا سکتے تھے, کیونکہ باقی آپ کے نہ تعلقات افغانستان سے اچھے ہیں, نہ ایران سے اچھے ہیں, نہ انڈیا سے اچھے ہیں. چائنا سے کہہ سکتے ہیں لیکن فری موومنٹ چائنا کے ساتھ بھی نہیں. ایران سے تو اب اچھے ہیں, ایران سے بھی ابھی اچھے, لیکن آپ ایران جا نہیں سکتے جو بلوچستان کے حالات ہیں کہ جو بھی ہے. آپ نے آزاد کشمیر کے بھی حالات ایسے کر دیے کہ شاید وہ بھی ہمیں ویزا کہیں کہ ویزا لے کے آزاد کشمیر آؤ. کشمیری بڑے پیارے لوگ ہیں, اور وہ کشمیری نہیں, وہ پاکستانی ہیں. وہ پاکستان سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جتنے یہاں کشمیری ہیں پاکستان پیسے بھیجتے ہیں, پاکستان بینکوں میں ریمیٹنسز جاتی ہیں اور ملینز بلینز کی تعداد میں جاتی ہے. انہی کشمیریوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, اور وہ کشمیر میں نہیں کی ہیں, کسی نے اسلام آباد میں کی ہے, کسی نے جیلم میں کی ہے, کسی نے لاہور میں کی ہوئی ہے. تو آپ ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا ایشو آ گیا کہ وہ آپ ان کے ساتھ مسئلہ حل ہی نہیں کر پا رہے. آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, پاکستانیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. آپ اگر ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو معاملات جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ بھئی اپنا وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج نہیں کر رہے وہ یا آوازیں نہیں اٹھا رہے. دیکھیں ایک شخص ہے وہ لڑ بھڑ جاتا ہے, وہ کہتا ہے تم مجھے مار دو میری آواز نہیں دبا سکتے, تم مجھے جیل میں ڈال دو تو میری آواز نہیں روک سکتے. لیکن اس دفعہ تو پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ آپ ان کی ماں بیٹی پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں, آپ بچوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں. تو پھر کچھ لوگ اس بات سے عزت پہ آ کے ڈر جاتے ہیں اور وہ خاموش ہے. اور جو آوازیں بند کرنے کی بات آ رہی تھی, کوئی بہت بڑے کرٹک نہیں ہے. اگر ہم
मुजीबुर रहमान शामी की बात करें तो वो तो हुकूमत के ज़्यादातर सपोर्टर ही थे, लेकिन अब उन्होंने भी महसूस करना शुरू कर दिया था कि नहीं, घुटन बढ़ती चली जा रही है, बैठे बात करें, और बड़े सुलझे लहजे में वो बात कर रहे थे। अय्याज अमीर हो, हसन अस्करी हो, सलमान गनी हो, लेकिन जो भी इस किस्म के तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, जो पोलाइट लफ्ज़ों में बात करते हैं और आवाम उनकी बात समझती है क्योंकि उसमें दलील होती है। इन्होंने कहा ऐसे लोगों को भी फारिग करो, कहीं इनकी दलील से ही जो है वो आवाम जो है समझना बिल्कुल शुरू हो ऐसे ही है। हम यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बात मैं ज़रूर क्लैरिफाई कर दूं, नसीम सिद्दीकी साहब तो आज दलील से भी बात कर रहे हैं, हक़ाइक़ की भी बात कर रहे हैं, थोड़ा जज्बात भी हैं कश्मीरियों के भी, पाकिस्तानियों के। जो इस वक्त वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहन बेटियों का तस्करा इसलिए आया क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटेस्टर्स जब होते हैं उसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं। अब जो कहीं से भी फायर कर रहा है उसको नहीं पता कि आगे गोली जो है वो किसको जाके लग रही है। लेकिन पहला सवाल तो यही है कि लगनी ही नहीं चाहिए, फायर खुलना ही नहीं चाहिए अपने पुरअमन मुजाहिरीन पे। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ये बात भी करेंगे कि क्यों हुकूमत कह रही है कि ये पुरअमन मुजाहिरीन नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे विद अस।